السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے 14 اگست کی جذباتی تقریر نمبر 4۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ دراصل مجھ سے بہت بڑا سوال کیا گیا ہے کہ کیا ہم آزاد ہیں جناب والا۔ اس سوال کا جواب لکھنے کے لیے جب میں نے قلم اٹھایا تو میری نگاہوں کے سامنے حق کی بات کرنے پر موت کا تحفہ حاصل کرنے والے صحافی عزیز میمن کی اور عرش شریف کی لاش آئی۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ایک ایسا واقعہ تو ہر ملک، ہر وطن، ہر دیس، ہر مٹی، ہر جگہ ہو جاتا ہے، لیکن پھر میرے خیالوں میں بچوں کے سامنے سڑک پر زیادتی کا نشانہ بننے والی ماں آئی، جس نے میرے قلم کو یہ لکھنے پر مجبور کر ہی دیا کہ ہم آزاد نہیں، ہوس کے قیدی ہیں۔ کہ اتنے میں اس بات نے میرے دل کو تسلی دی کہ دیکھو، آزاد ملک میں بیٹھ کر ناشکری جیسے الفاظ مت لکھنا۔ ابھی اس بات نے میرے دل کو تسلی دی ہی تھی، ابھی اس بات نے میرے دل کو بہلایا ہی تھا کہ ATM مشین کے کیمرے سے منہ چرانے والی ویڈیو میرے ضمیر کو جھنجھوڑنے لگی کہ لکھ تو حق لکھ، کہ لکھ تو حق لکھ۔ کہ یہ صلاح الدین اپنی پوری قوم سے منہ چرا کر کہہ رہا ہے کہ جان کی امان پاؤں، ایک بات کہوں، جہاں ذہنی توازن ٹھیک نہ ہونے والے شخص کو بے دردی سے مارا جائے وہاں کوئی آزاد نہیں۔ آج میں مارا گیا ہوں، کل کوئی اور مارا جائے گا۔ انصاف کا تو سوچنا ہی نہیں، بس مذمت سے کام چلایا جائے گا، بس مذمت سے کام چلایا جائے گا۔ جناب والا، ابھی میں نے لکھنے کی جسارت ہی کی تھی کہ فلسطین، کشمیر اور برما کے لوگوں نے چیخ چیخ کر پکارا کہ اے بے خبر، تو آزادی کی نعمت سے آشنا ہی نہیں، تیری تو ابھی اس موضوع پر لکھنے کی عمر ہی نہیں، تو آزاد ہے، تو آج لکھنے کو آزاد ہے، تو آج پڑھنے کو آزاد ہے، تو آج سٹیج پر کھڑے ہو کر تقریر کرنے کو آزاد ہے، تیرے گھر کے مرد اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرنے کو آزاد ہیں۔ چلو مان لیا 20% لوگ معاشرے میں خرابیوں کی وجہ سے ناانصافی کا شکار ہوئے ہوں گے، ارے تو آج پورے شہر کے مجمع کے سامنے ان کے لیے آواز اٹھانے اور ان کے لیے حق کی بات کرنے کو آزاد ہے۔ ہمیں تو یہ آزادی بھی نہیں۔ یہ سوچتے ہی میرا قلم ہاتھ سے نیچے گرا اور میں نے اس موضوع پر لکھنے سے انکار کیا، اور بہرحال میں اس نتیجے پر پہنچی کہ دونوں پہلو بتا کر فیصلہ آپ لوگوں پر چھوڑا جائے کہ کیا ہم آزاد ہیں، کہ کیا ہم آزاد ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔